عمران خان کی پرویز کو وضاحت بھی جو ہے نا وہ کسی کام نہ آتی. عمران خان ایک محب وطن لیڈر نہیں، اس ملک کا ایک فتنہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز. تو جی ناظرین، آج مریم نواز شریف کی ایک دبنگ انٹری ہوئی ہے. تو ہاں عمران خان سن لو، یہ قوم تمہیں اب کبھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی. جی شہر قصور ایک چھوٹا سا شہر ہے ہمارا لاہور ڈویژن کا، جس میں مریم نواز شریف نے پہلا ورکرز کا ایک چھوٹا سا ایک تقریب رکھی تھی، جس میں چھوٹا سا فنکشن جو تھا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تبدیل ہو گیا. اور مریم نواز شریف نے قصور جیسے شہر میں طریق ساز جلسہ کر کے اپنے جو مخالفین ہیں ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور دن کی روشنی میں، یعنی کہ لائٹوں کے ساتھ نہیں، موبائل کی لائٹیں دکھا کے نہیں، دن کی روشنی میں انہوں نے جو اپنی فگر تھی، اپنے لوگوں کے ورکرز کی تعداد تھی، اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی کہ اپنے ورکرز کی تعداد سے کئی گنا زیادہ انہوں نے وہاں پہ تعداد اکٹھی کی. لوگ آئے اور عمران نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی کی گئی. اور یہ مریم نواز شریف کا بھی پہلا جلسہ ہے جو پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بن گیا ہے. تو ابھی تو میاں نواز شریف کی واپسی ہے کالیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے. کل تک پی ٹی آئی جن ججوں کی تعریفوں کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی، اچانک رات کو پی ٹی آئی نے اپنے لیڈر کی طرح یو ٹرن لیا اور ان ججوں کو اور جسٹس کو، جو اس ملک کے نامور جسٹس ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے اوپر لطیفے بنائے جا رہے ہیں، فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ کے اوپر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں اب ہر کارکن جو ہے وہ صحافی بھی ہے، سینئر اینکرز بھی ہیں، اور ہر قسم کے ان کے پاس نالج ہے کہ آپ نے ایک ایسی ٹیم تیار کی ہے جن کو پوری دنیا کی خبر ہوتی ہے، ان سے جتنی مرضی بحث کر لیں. ہمارے ملک کا نظام اس وقت جو ہے وہ ایسا بن چکا ہے کہ ہر پارٹی، ہر سیاسی شخصیت، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ ہماری مرضی کا ہو. قانون اور آئین کو ماننے کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی تیار نہ ہے. آئین میں بھی اپنی تشریح شروع کر رکھی ہے اور آئین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو بھی فیصلے ہوتے اس ملک کی بہتری کے لیے ہوتے، بجائے کسی پارٹی کو، کسی شخصیت کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے فیصلے کیے جاتے، جو آج تک نہیں ہوئے. ہزاروں کیسز ایسے ہیں، لاکھوں بلکہ ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک زیر سماعت ہیں ان عدالتوں میں، چاہے وہ سیشن کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ تصابی ادارے ہیں، جن کے ابھی تک فیصلے نہیں ہو سکے. ملک کس میں جا رہا ہے؟ امیر و غریب ایک ہی لائن میں لگ چکے ہوئے ہیں. پاکستان کے بارے میں سوچنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. ایک شخص کی خاطر کچھ حلقوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. پاکستان ہے تو سیاستدان اور یہ کارکنان ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہے. فوج پاکستان نے جب آئین اور قانون کی بالادستی میں رہ کر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ساتھ دیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی فوج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے مطابق نمبر 1 فوج تھی. جبکہ فوج پاکستان نے آئین اور قانون کی بالادستی کے مطابق وزیر اعظم شپ سے عمران خان کو قانون کے مطابق نیشنل اسمبلی میں ان کو ووٹوں کے ساتھ ہٹانے پر قانون کی بالادستی کے مطابق نئے وزیر اعظم کو وہی قانونی اور آئین کے مطابق پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اس وقت پاکستان کی افواج پاکستان کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان ایک محب وطن لیڈر نہیں، اس ملک کا ایک فتنہ ہے. اور اس نے اس انتشار میں اپنی محبت میں اور اپنے فین کلب میں موجود کارکنان کو بھی اس مہم کے اوپر لگا دیا ہے. سب سے اہم بات ہے، کل 3-4 دن قبل چودھری فواد صاحب نے پرویز علی صاحب کے حوالے سے، جو ایک بڑے سینئر مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، سابقہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو روح ڈالی تھی نا یہ 3-4 ماہ میں اپنی سی ایم شپ کے دوران، یہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ ساری عمر وہ چودھری پرویز علی کے پاؤں دھو کے بھی پیتی نا تو بہت کم تھا. اور اب فواد چودھری کے بیان کے بعد چودھری پرویز علی صاحب نے خاموشی اختیار کر لی ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں مسالہ جات کے نام سے
مشہور ہونے والے چودھری پرویز نے بھی اپنی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھ کے کھچڑی تیار کرنی شروع کر دی ہے، اور جو ہانڈی وہ پک رہی ہے نا، اس سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے اہم سیاستدان جو ہیں نا وہ بڑے پریشان ہیں۔ عمران خان کی پرویز کو وضاحت بھی جو ہے نا وہ کسی کام نہ آ سکی ابھی تک، اور پرویز صاحب بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اب پی ٹی آئی میں اب جو ہے وہ درہ بندی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں جو نااہل اور جو وقتی سیاستدان ہیں، مفاد پر سیاستدان ہیں، ان کو کیسے نکالا جائے گا، اور اس کو ایک میچور اور ایک سلجھی ہوئی پارٹی اور مفاد پاکستان کے لیے کام کرنے والی پارٹی کیسے بنایا جائے گا، اداروں سے ٹکراؤ کب بند ہوگا، اور کس طریقے سے اس کو ملک کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔